السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی سو من محلہ قبل چ دل جولان کی انجی شمار سرین وشت کنا امید کنا کہ شمع سو بندہ چوشین چی بیتا دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ شمع سو بندہ تم نگوشان شرری وشی انچی بکا آمین آمین. گولی چارو کا مراگشہ بندات تو کنی لیکن مراگش بنداتن چی پیسان جو کہ صوبے سرا یک کو پتران کنی یک دنیا را سرپدی دے یک دنیا چی شمع توار منی کرن ایتے کہ من شمع کرن چی سیدھی سرپدی بیزی لیکن علامہ من جو تھی لوگاں چی چیزیں کسانی چیزیں یا معاشرین چی گندہ اویر کنا کایا ادا اللہ میں گوشن کے شمع میں شیر بکنا تو مرچی جو منی گا پمشیں کہ تی اولادن ہوتی ننوانی حفاظت بکنے تا سمجھداری مات پہ تمائی باشعور مات پہ تمائی کہ ہوتی کسانی چکانا کیا رد گئی آئی رب معلومی کہ آئی واسے شرری چیئے خرابی چیئے میں تو کا اکثر ہمشے کہ میں تو کا میں چکرہ فری حل دئی میں یہ دننا روگا کلی میں یہ اجازت دیں تاکہ ماں میں کوپک بھی کمو سلو بے پا مطلب کمو سبک بے پا بلے یاد بدارے چکارا ایس معاشرہ تو کا ایس زمانگی تو کا بلکہ وہ حد کی زمانک بھی ہر زمانگی بھی شیطان ابلیس جو استے حضرت آدم علیہ السلام رند ابلیس جو استے جنگ دنیا تو کا اسٹارٹ بھی بلے ہر زمانک بھی لیکن ایس زمانگی تو خاص کو چکانی حفاظت انچو بکنے جو کہ ایک کسانی موگین دے نا میں لوگا مرگ بیاں مرگ ایک دیاں ایک چپک بیاں چھوئی حفاظت کنا وہ تی بانزولن چی دیر آیا نہ نکنا اور خاص کر وہ تی مالکے بھی دشمن بنا کہ میری چکرہ کسی نقصان مدا تو تی چکانا انچو خاص کر تی چکانی حفاظت بکنے وہ تی چکانا بیڈ ٹچ گڈ ٹچ اشی بابتا سو سرپدی بھی دیتا اشی تو کا کوئی بھی شرمندگی نہیں بعض شعور مواد پر دیتگا کہ وہ تی چکارا نندہ سرپد کنا کی طرح کئی کرا روگی کئی کرا نروگی کئی کٹا نندگی ہیں کئی کٹا ننندگی ہیں کئی طرح کجا 10 جت کا کئی طرح بالکل بھی 10 جت نہ کا خاص کر میں میتگا جو دکانا اول تو تی اولادنا آ دکان نزدیکا رام دیتا گولی چارو کا من انچی لاتین خیر منی چمانچی بھی یہ چیز گوستگا من تو ایکشن زیرا منی میتگا الحمدللہ منہ کسی ایچ نوکشی لیکن من جب بھی کوئی بھی انچین عملی گندہ یا کوئی بھی انچین کسانے بھی پوائنٹی گندہ من امیجیٹ ایکشن زیرا انچو کی میں گوستگی روچا زورتگا لیکن امشی کے اکثر میں تو کا جو استی شعور ایر نکا کہ مارا ہوتی چو کجا را دے گی نہیں ای ننوانا اگر ایشانا بالکل لے بے اجازت بے دیتا لیکن وطی چمانی دیما وطی دیدگانی دیمان چی دیر مکنے تا خاص کر اما جگہ روگا میلتا کہ امودہ دیگے بھی مردم ملوث ہیں یا نشتگا من دلوشی میں اوپنلی ابر بکنا اور من بالکل بھی لج جو ہے یا نہ کہیں چوشی ٹاپکا ابر کنگے پرچا کی ٹاپکا بیدی سرحالہ میں گب بکنی بیدی کے سرحالہ میں باشعور بھی بیدی کے سرحالے بابتا نیم اویر بھی پرچا کی انچی حادثات بے گیا انچی واقعات بے گیا سوشل میڈیا چاہیے کہ دنیا پچے حادثات و واقعات گوست کی دورہ بھی بیتگا بلے گوست کی دورہ پڑچا کہ میں کرا دنیا پچ نہ بیتا سوشل میڈیا نہ بیتا چیز نہ بیتگا اور مات پہ تائی نا اہلیہ بھی بیتا کہ آئے نا یہ چیز چیر داتگا بلے مرچی باندھا جو کہ سوشل میڈیا ہے دوری سوشل میڈیا ہے دروازہ بالکل دنیا دروازہ سوشل میڈیا ہے بالکل دنیا دروازہ میں واسطہ پچ بیتا تو ہر انسانی جو ستے یہ چیزیں اویری اور چوشی عجیبی ویڈیوز کایا منی دل گوشی کے کاش کے انچی مات پہ تانا اولاد ہی مبی جو تھی اولادہ فیزیکلی سنبھالت رکھنا موتی میتگا گندہ موتی مردمانہ گندہ کہ مات وابتگا پیتکارے ہیں خیر پیتا نہیں قصور نہیں پیتکارے ہیں مردن قصوار بالکل نکنا اللہ پاک جائنہ روشی کے مردے چیزانی حفاظت بکا تو مات وابتگا چک ڈنایا موت گوشی کے دوز کایا میتگی تو کا پکیرہ نہیں روپا ادا بھی اویر بے بیتا کہ میتگی تو کا جارین جو پتر گایا خاص کرے پنڈوک رحم ورگے ضرورت نہیں ہر چملے دارو مدار نیت ہے سرائی اگر نیت ہوتی اولادہ نہیں ہے دگرانی اولادہ نہیں حفاظتی اللہ پاک منع نہ لگی کہ کوئی گناہی مارا ردا پکی نہ ہوتی میتگے بالکل بھی تو کر کائے گا میلتا پرچا کہ میں چوک جو ہستی میتگے بھی لیب کن گیا ایشان انچین نشاور چنی انچین مواد گونی کہ ان چکا ٹچ کن گنچی چک بیوش میں اور چک منی دی میں ایک ویڈیو بھی گوستگی روچات کا کراچی ہے کہ مزنی بچکی مطلب اگر میں بیچارہ 4-10 سالے بچے کی تھی لوگے دپا نشتہ موبائل یوز کر گئی
اور ایک جنین کہتے کپگا لگی بچک سنبھالی تھی جنین کوپر کا 10 دیر کا بچک بیوش بھی ہمارٹی بھی رکشا والے کی جنین ایئر رکشت کو نڑنی روتی مطلب چو دوزی بیگی چکانی تو نہ کہ دوزیاں چی بلکہ تھی چکانا اما ابلیسان چی بھی بے بچائنے جوش میں چپو چاگر داستا اور گندگ نے آئے گیا بعضی انچین افراد جو اسی میں لوگے توکا یا لیکن یعنی معصوم شکل ہو رہا یعنی ابو رحال انچی منچو متاثر بھی کہ مارا نہ لگی کہ انچی بلے ابلیس بیت کنا بلے یاد بدارے میں کسانی ردی انچی میں چکے روح تک متاثر بھی میں ننو کسانی انچی تا مزنی تک و مزنی انچی تا مرگ تک ای حادثاتا بولتنا کا آنچی ٹراما یا روتی اور باقاعدہ چوشی چوک ڈپریشن تو کا کائن تھی آیا نہ مزن بھی یا نہ گلٹ فیل بھی آیا نہ محسوس بھی کہ شاید آنی غلطی بھی تا لیکن اسی تو کا آنی غلطی اچھی نیس تھی بیدی کی انچین چک کرا شما ہم چک کانفیڈنس بھی دیتا کہ اب بوگوشاں ووکلائز بکنا وہ تی چیزانا اگر آنی میں چوشی حادثہ بیت یا کسی ابھی آنا ٹچ کو یا چیزی کو آبرانا شمارا بوگوشاں انچو اعتماد بھی دیتا تی چکارا اللہ نام وہ تی کرنا چی مطور سینتا کیا میاں شما ایک ماں گپ اتران مکنا بلکہ انچو فرینک بکنیتا کہ ہاں ہر چی گپے شمارا بکنا چاہے اسکولا بھی بازی انچی حادثات بیان تھی مدرسہ بھی بازی انچی حادثات بیان تھی ٹیوشن بھی یہ چیزیں نہیں ملوثاں تو بے شک شما چوک کو جانچی بھی کہتی ہیں علامہ یہ کسانی میٹنگ ہی آئی ہوں علامہ بکنیتا انٹرویو ضرور بگریتا تاکہ شما چوک وطی سجی روچے جو استی چیزیں شما بیان بکا اور خاص کر گولی چارو کا یاد بدارے وطی چوکا انچو فرینک بکنیتا کہ شما ہر چیز یہ سمجھا شیئر بکنا اور وطی ننوانا شرین 10 جنگ اور خرابی 10 جنگ کے بارے سمجھائے نیتا ایجوکیٹ بکنیتا خاص کر ای دورے تو کا چکانا ای مائنڈے تو کا ایجوکیٹ کرنا بات ضروری ہے تاکہ ڈننے کوئی انچین دستا مروا کہ مارا علم نہیں سے کہ میں ننو ڈننا رو گی اور چی ابلیس ہے وہ چی کنگی من ہزار کے میں بددعا دیانندہ جوشی مردمانا اور خاص کر انچی من گوشاں کہ انچی جو اشخاص ہیں جو ننوانی سرا چو حاوی با انچین نا انچین اللہ پاک سزائی بدان کہ رہتی دنیا تک اشانہ یاد بھی خیر اشانہ سزا و علمہ ملی اشانہ نہ کہ دنیا نہ کہ ای دنیا بلکہ آ دنیا بھی ملی لیکن پھر بھی اور اگر شما دیما کوئی بھی انچی حرکت پہ گئی شور بکنیتا آ چیزہ ایکشن بھی زیرتا اے میں کاری کہ ماوتی میت کے چکانی چون حفاظت بکنی ماں بیدے کے پشتہ بر مکنی ماں شور بکنی آ چیزہ ایکشن بھی زیرے اور ای چیزاں چی بیت کان کہ میں میتگا یا ماں مودہ نشتگی میں جگہ دکا کسانی معصوم بھی چک میں چکانی ماں ہوار سیف با حفاظت با خیری کسانی سرپدیہ جو ماں شمارا دے گئے تاں پرچہ کی سرپدی باز علمی منی سجی گوارانی واسطہ خاص کر منی سجی گوارانی واسطہ خدا نام ہوتی چکانی حفاظت پکنے ہوتی چکانا کسی لوگر روگا میلے ہوتی چکانا ہوتی دیما لیب کرنگے اجازت بریتا وتی چکانا خاص کر ایجوکیٹ بکنیتا بے سرپت بکنیتا کہ کئی کشا نشتکاں کئی کشا نشتکاں فرینک بکنیتا انچو کیا ہر چیز شو میں بیان کت بکنا اور وتی چکانا انچو معاشرہ کانفیڈنس بکنیتا کیا فر یہ جو فر گوشوں کے چکاں اے بعض بہترین چکاں اور کسی دستانچی کوئی بھی چیزیں زیرگے زیرگے سرائے نہ سختی سرا منع بکنیتا گولی چارو کو چکی حفاظت بکنیتا مراگشہ علمہ دیما بری بلے دن زیر کسانی بریکی بدا ساڑی بھی مگوم بیتا واشد کے گولی چارو کا بریکن چھ ساری انچو کے ماں گپوتران کن گئے تھے کہ خدا انامہ ہوتی لوگ گئے تھی چکانی حفاظت بکنیتا اللہ بکنیتا ننوانا چو یال مدے تا مارکیٹا بازار من دل باز سوچی جب ننوانا چو شین چیزیں تو ملوث گندہ خیر تو مرچی میں سرحال جو استی ہیں خاص سرحالی خاص کر منی ڈولی ماشاءاللہ سے صحت مند تندرست اور چست پرست جنینہ نہیں سرا مردینہ نہیں سرا جو بعض زنڈا خیر زنڈی خرابی چیزیں نہیں بعض وشی چیزیں میں دیم بعض پر رہی اور منورتی زنڈی یہ سرا فخری
تو مرچی لیکن میں فٹنس ابرا کرنی فٹنس ضروری نہیں کہ تو لاگ رہی ہے تو زنڈے فٹنس مطلب فٹ ایٹ کرنا ہوتی امیون سسٹم گیش کرنا اور گیشا چگیش میں جو جس میں تو کو تکلیف و درد بھی ایشیے تو کا ایکسرسائز باز مزنے کار مرضی لیکن مرچی مامی ٹاپک کا گپ کرنے کے لیے ایشن چی پیس رہا میگما جو شخصیات نشتہ جو آئیے خیر آواز مزنی شخصیات اس طورہ کے ماشاءاللہ واجہ رنری اور آئیے مطلب ایکسلنٹ رنری فاسٹ رنری اور آئیے 5 کلومیٹر انچی بگڑتا 10 کلومیٹر 21-22 کلومیٹر تک رننگ کو تا یہ مزنی ابری واجہ ویٹ پیسرا بیتا چکا 92 کے جی اور واجہ میں رننگ کا کچھ نہ ڈائٹ کو تا نہ چیزیں کو تا میں رننگ ہوتی ویٹ آؤٹ آف 72 کے جی اور انی منی دی منشتہ بالکل فٹ تھی اور ایشیان چی عبید زی جو الیکشن بیتگام پی ٹی آئی نیمگنچی واجہ ماشاءاللہ سے کٹتا شاہ فیصل ٹاؤن نیمگنچی آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. اچھا میگما زاہد گل ہمراہ داری کرنگے ویلکم سر. بہت شکریہ میم. اب تو پولیٹیکل پرسن ہے تو آپ سے تو کوئی بھئی ہم لوگ آرام سے بات کریں گے کیونکہ آپ ہی انداتا نہیں آپ پی ٹی آئی والوں سے بالکل آپ آرام سے کیا آپ جس طرح کا بات کرنا چاہتی ہیں کر سکتی ہیں. یہ خاصیت تو ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی بھی سوال کریں ٹیڑھی میڑھی سیدھا جواب ضرور آتا ہے آپ کی طرف سے. بالکل آپ کو جواب. اچھا کیسا لگا کیسا رہا کل کا الیکشن اور کیا آپ لوگوں کے تاثرات بتا سکتے ہیں؟ کل شاہ فیصل ٹاؤن یو سی 5 ہے ہماری بلال کالونی گلزار کالونی وہاں سے میں نے الیکشن فائٹ کیا اور الحمدللہ بہت زبردست سپورٹ ملا. ہم نے مکمل طور پہ کلین سویپ کیا ساری یوسیاں جیتی اور خان صاحب کا نام بکتا ہے آپ کو خان صاحب کا ٹکٹ ہو اور جیتے نہیں بندہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں تو خان صاحب کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بیک سپورٹ دیتے رہے سامنے نہیں آئے کیونکہ کئی آپ کی کامیابیوں میں نا پیچھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے کچھ لوگ جو نظر نہیں آ رہے ہوتے کسی کو تو وہ لوگ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا آپ کی توسط سے کل میں جیتا ہوں آج آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں اور کونسلر ہوں الیکٹڈ. تو میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کل ہمارے ساتھ کمپین میں اہل علاقہ اہل محلے نے جس طرح کمپین میں ہمارا ساتھ دیا میرے دوستوں نے اور چھپے ہوئے دوستوں نے بھی تو ان کا بہت بہت شکریہ. اچھا اکثر الیکشنوں میں دیکھا جاتا ہے چاہے کسی بھی پارٹی کا الیکشن ہو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں پبلک کے درمیان جو خوف و ہراسائی پھیلاتے ہیں یا ایسے کچھ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ آپ کا پورا نظام دھرم سے برہم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کافی ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ اندر جو ہے ایک آئی ڈی کارڈ سے 4 ووٹیں بھی جا رہی ہیں پتہ نہیں کیا تو ایسے اس کا انتظام بھی تھا مطلب مطمئن تھے لوگ؟ جی اس کے اوپر ہم تو بالکل پوری طرح تیار تھے کیونکہ ہم جہاں پہ لڑ رہے تھے وہاں پہ ان کا نام کیا لیں ان پارٹیوں سے ہمیں وہ تھا کہ یہ لوگ شاید یہاں پہ کوئی گڑبڑ کر دے. لیکن میں وہی کہا آپ کو کہ ٹیم جب آپ کے پاس ہوتی ہے نا تو بہت ساری چیزیں بندہ قابو کر لیتا ہے روک لیتا ہے. تو ہم نے الحمدللہ ہماری ٹیم بڑی مضبوط تھی وہ ان پولنگ اسٹیشنوں پہ بیٹھی رہی اور علاقے محلے والوں کا بھی میں اس لیے شکریہ ادا کروں گا تمام وہاں امیدواروں کا کہ بڑا پرامن ہمارے علاقے میں الیکشن ہوا اور بالکل کسی قسم کی کسی بھی ایک پولنگ اسٹیشن یا پولنگ بوتھ پہ گڑبڑ کی کوئی ایسی رپورٹ نہیں تھی اور تمام پارٹیوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے. ماشاء اللہ پاک ترقی دے. کیونکہ ایک وقت تھا میں الیکشن دینے گئی تھی اسی طرح بلدیاتی الیکشن تھے تو میں دینے گئی تھی تو ایک تو سوزوکی پہ بٹھا دیا سوزوکی پہ مجھے بیٹھنے میں بڑا مزہ آتا لیکن سوزوکی پہ بٹھا دیا وہ تو بات الگ ہے لیکن میں بیٹھی ہوں میں ووٹ دے کے بیٹھی تھی تو کوئی بھائی صاحب آئے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دینا. میں نے کہا کیوں ووٹ لینے کی. میں کہا میں تو ووٹ دے چکی ہوں. نہیں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دے تو میرا آئی ڈی کارڈ لے گیا. آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اللہ پاک جنت نصیب کرے کہ وہ بھی آج تک ووٹ دیتے ہیں کیسے دیتے مجھے نہیں پتا لیکن اس وقت دیتے تھے وہ بھی ووٹ کیونکہ ان کا بھی فارم آتا تھا ان کا بھی کارڈ تھا اور ایسا میں نے سنا ہے کہ مرے ہوئے لوگ بھی ماشاءاللہ سے شاید برزخ سے ووٹ دیتے ہیں ہمیں. تو یہ نظام ابھی بدلا ہوگا میرے خیال سے. نہیں ابھی بھی اس طرح کے کچھ سختی ہوئی ہوگی سختی بھی ہوئی ہے لوگ تھوڑے سمجھ گئے اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن اب ایج کو بھی مینیج کرتا ہے اس کے اندر ایک جو فارم ہوتے ہیں اس میں ایج آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ 80 سال عمر ہے تو اس کے اوپر 20 سال کا لڑکا تو نہیں ووٹ ڈال سکتا نا
تو جو حضرات انتقال کر چکے تھے، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ سے کسی نے آئی ڈی کارڈ لیا، تو یہ ہوتا ہے خواتین کی جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں اس میں کیونکہ وہ حجاب یوز کرتی ہیں تو وہ ہمیں لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ آئی ڈی کارڈ تو لا رہی ہے، اور یہ مرد حضرات لے کے جا رہے تھے. آج ہم مرد حضرات لیڈیز کو دینے کے لیے لے کے جا رہے تھے. آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ کوئی مرد تو ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا، وہ ان لیڈیز کو جنہوں نے ووٹ یا جن کا ہوتا نہیں ہے یا جنہوں نے کاسٹ کیا نہیں ہوتا. تو ہماری خواتین کی ٹیم کل بڑی تگڑی تھی، وہی بات آئی نا کہ ہم نے ٹیم بڑی تگڑی بنائی تھی اور خواتین کے اوپر ماشاء اللہ خواتین ماشاء اللہ پرکشش اور خوبصورت بھی ہے، لیکن واقعی میں باشعور بھی ہیں اور پڑھی لکھی بھی ہے. لیکن سر جب ہم کسی کو ووٹ دیتے، بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بات کریں تو ہم اسی کو کھڑا کرتے ہیں جس سے ہمیں ہماری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. خاص کر ہمارا کوئی درمیانی شخص ہو جو ہمارے مجبوریاں سمجھے. لیکن اکثر میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہی، میں مجموعی طور پہ بات کر رہی ہوں، لیکن اکثر ہماری امیدیں وہاں پہ ٹوٹ جاتی ہیں جب ہم اپنے ایریا میں کام کرتے ہوئے نہ دیکھیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ سڑکوں کا کھودنا، پھر روڈ نہ بنانا. پھر ایسا لگتا ہے کہ فنڈنگ تو لی گئی ہے لیکن فنڈنگ لگائی نہیں گئی ہے. تو اس سے مطلب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتر پائیں گے؟ تھوڑا سا میں اس پہ پیچھے جاتا ہوں تھوڑا سا. 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اور ہم وہاں سے بلال کالونی سے ہمارے چیئرمین عبد الرحمان منتخب ہوئے تھے. پھر ہم نے 2018 کو جو ہم نے اتنا ورک کیا وہاں پہ کہ جو چھوٹی سیٹ ہوتی ہے چیئرمین کی، اس کو ہم نے ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ میں کنورٹ کیا. ہم نے وہاں سے جہاں ہمارے فہیم خان جیتے این اے 241 سے، وہ بھی ہماری جگہ سے جیتے. عدیل احمد انجینئر عدیل احمد وہ ایم پی اے بنے کیونکہ وہاں سارا جو کردار تھا، ہماری ٹیم اتنی مضبوط ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے صدر گور خٹک صاحب کی اتنی کاوش، اتنی محنت انہوں نے کی کہ ہماری ٹیم کو بڑا مضبوط کیا. اور اب الحمدللہ فہیم خان صاحب ایم این اے صاحب اور عدیل احمد صاحب ایم پی اے وہاں اتنا ڈیلیور کیا کہ کل ہم نے وہاں کی ایک یو سی پہلے جیتے تھے 2015 میں. اب 2000 جب دوبارہ الیکشن ہوا ہے بلدیات کا، جو 7 سال بعد، ویسے ہونا تو 4 سال بعد آئی ہے لیکن یہاں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ کرواتی نہیں ہے. تو 2022 میں ہم نے وہاں پہ 3 یوسیاں کلین سویپ کی ہے مکمل، یعنی کہ کوئی اور امیدوار جیتنے کی زحمت بھی نہیں کر سکا، تھوڑا بہت ہمارے برابر بھی نہیں آیا. اتنا لوگوں نے آپ کو سپورٹ اتنا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فہیم خان صاحب، گور خٹک صاحب، عدیل احمد صاحب اور عبد الرحمان صاحب، انہوں نے ورک کیا ہے اور پھر ہم نے جو لوگ امیدوار ہمارے کھڑے ہوئے ہیں وہ بالکل کلیئر امیدوار، جن کے اوپر کوئی کسی قسم کا بلیم نہیں، بالکل. اور بلدیات میں کیونکہ آپ کو لوگ قریب سے جانتے ہیں، آپ علاقے کے ہی کھڑے ہوتے ہو، علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے، تو آپ کو ووٹ تبھی گرتا ہے کہ جب آپ ایماندار ہو اور آپ لوگوں کو یہ لگتا ہو کہ میں اس سے پوچھ بھی سکتا ہوں اور یہ کام کر بھی سکتا ہے. تو الحمدللہ میں اپنے چیئرمین سلمان خان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو منتخب ہوئے، اور گور خٹک صاحب ہمارے سے وائس چیئرمین آئے ہیں، ان کو بھی مبارکباد. آپ کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے مبارکباد. لیکن ایک چھوٹا سا سوال میں ایک اور پوچھوں گی جو کہ عام معصومانہ سوال ہے، یہ اے آر وائی کا معصومانہ سوال نہیں ہے، وش نیوز کا معصومانہ سوال ہے. ہم لوگ جیسے کہ ہم لوگ ویسے تو ماشاءاللہ سے کافی پارٹیاں ہیں، کافی سیاسی پارٹیز ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ہم لوگ خیالی اختلاف رکھنے کے بجائے ہم لوگ شخصیاتی اختلاف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت بڑھ چکے ہیں سر. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کا صحیح سے چلنا یا صحیح سے کسی معیار پہ آنا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب ویسے ہی ہم بڑھ چکے تھے، ہم لوگ زبانوں میں، قوموں میں اتنا بڑھ چکے تھے کہ ہم لوگ قوموں کے اندر بھی قوموں میں بڑھ چکے تھے، لیکن ہم لوگ اب سیاسی طور پہ بڑھ چکے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کا مائنڈ چینج کر سکتے ہیں آپ سب، مطلب آپ میں سے کوئی بھی سیاستدان اٹھ کے؟ جی کل دیکھیں، یہ ہم صرف انام پرستی کی وجہ سے اس کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ یہ سے ڈیگریڈ، تو پھر اس کے بعد ہمارے اندر یہ چیز آتی کہ ہم بڑھ جاتے ہیں. لیکن کل جب ہم نے جیسے کہ کلین سویپ کیا، پوری جگہ جیتے، تو ہمارے جو بڑے ہیں گور خٹک صاحب، انہوں نے پہلے ہی ایک میسج چلا دیا کہ آپ لوگوں نے کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے، محبت سے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کوئی ہارا ہے کوئی جیتا ہے، انتقامی کوئی بات نہیں کرنی ہے، سب کے ساتھ محبت کے ساتھ لے کے چلنا ہے سب کو. تو آپ لوگ، پاکستان بڑھے گا آگے جب ہم اکٹھے ہوں گے، ایک ساتھ آئیں گے، تو یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی.
تو میں نے جیسے کہا کہ کل سب نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کامیاب ہو چکی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اور اس جو آپ نے بات کی اس کے اوپر تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو، مجھ سمیت سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگوں کی آپس میں محبتیں ہوں اور ہم پاکستان کو آگے لے کے چلیں. انشاءاللہ پاکستان کو شاید آگے لے کے جا سکتے ہیں. ابھی تو امیدیں ٹوٹ رہی ہیں کیونکہ عواموں کے یہ جو جھگڑے، جو سیاسی جنگ جو میں دیکھ رہی ہوں، میرا دل بہت مطلب بہت خوف زدہ بھی ہوتا ہے، بہت دکھی بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہم سب بھائی بہن آپس میں ہی لڑ مر رہے ہیں، کوئی بھی دشمن. کل میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی، جو باہر کے جو نیوز ہیں، چاہے وہ آپ مطلب انگلش نیوز کہیں، BBC کہیں، اردو کہیں، جو پاکستان کے حالات بیان کر رہے تھے، وہ بیان کرتے تھے پاکستان میں اتنی غربت ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کی روٹی چھین رہے ہیں. مطلب اس کا مفہوم یہ تھا کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی روٹیاں چھین رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے، اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ ہمارے حالات نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے ایک ٹھیلے والا بھی آرام سے 3 وقت کی روٹیاں، بلکہ وہ شخص جو روڈ پہ سوتا ہے اس کو بھی آرام سے 3 وقت کی روٹیاں. یہاں پہ نیک لوگ بہت ہیں. لیکن اب دیکھیں کہ ہمارے آپس کی یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس میں باہر ہم لوگ کیا اپنے آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی اتنے کرپٹ ہو چکے کہ ہم اب چوری کرنے لگے ہیں. اور میں باقاعدہ آپ کو پھر سے کہوں، یہ باہر ایک نیوز رپورٹ تھی جو میں نے سنی ہے. مجھے بہت دکھ ہوا سر اپنے ملک کی یہ حالات اور یہ بات باہر سے سنتے ہوئے. جی ایسا ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پہ خاص طور پہ کراچی میں تو میں سمجھتا ہوں تمام جتنے بھی غریب ہیں، چاہے وہ ٹھیلے والے کیوں نہیں، روٹی اچھی مل رہی ہے، اس کو سب کچھ مل رہا ہے. آپ نے کہا یہاں پہ امداد کرنے والے لوگ بہت ہیں سر. لیکن ایک چیز بس وہی ہے، حرص اور حسد اگر ہم اپنے آپ سے نکال دیں تو ہمیں ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہ بس میں کسی طریقے سے جلدی امیر ہو جاؤں یا میں اس لیول پہ پہنچوں. ہم نے نظر اپنے سے اوپر والوں پہ رکھی ہے. حالانکہ ہمیں دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے پہ نظر رکھنی چاہیے، دنیائی معاملے میں اوپر والے کے اوپر تو سوچ ہی نہیں ہے. تو ہر غریب بندہ بھی جو ہے نا وہ بھی چھینا چاٹی اور کس طریقے سے. تو بات وہی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس معاملے میں ہدایت دے. ویسے کرپشن تو دنیا کے ہر کونے میں جہاں پہ انسان ہے وہاں پہ کرپشن ہے. ہم لوگ ابھی تھوڑی، ہم لوگ پاکستانی اس دور میں کرپشن لے کے پیدا ہوئے ہیں. کرپشن تو تب بھی تھا جب مطلب کرپشن کی بات کریں، دھوکے بازی کی بات کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا، جیسے کہ میں نے کہا ابلیس جب فارم میں آیا تو دنیا میں کرپشن آیا ہے. اور یہ اس دور مطلب جہاں پہ انسان ہے وہاں پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن بدبختی سے ہم اپنی خرابیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی خرابیاں چھپا رہے ہوتے ہیں. ہم باہر اگر اپنی لڑائیاں، اپنی خرابیاں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، ایک دوسرے کو بڑھانا نہ کریں تو کوئی ہماری کمزوری نہیں پکڑ سکتا. اور پاکستان انشاءاللہ اس دور میں آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سر، پھر ہم اپنی اسی ٹاپک پہ آتے ہیں، فٹنس کی. گولی چاروں کا زیری کا ساری بریک ہی ساڑی بھی میں گھوم پیتا ہوں. واشت کی گولی چاروں کا بریکن ساری انچ کی میں کوشش کہتی ہوں فٹنس سے سرابر کریں اور فٹ بیگ ضروری ہے. خیر سر، اگر ہم فٹنس کی بات کریں تو میں اس بات کو کہہ کے شرمندہ تو نہیں ہوں گی کیونکہ میں فٹ ہوں الحمدللہ رب العالمین. آپ 92 kg سے، مطلب وہ دور کیسا تھا جب آپ ماشاءاللہ سے اتنے ہیوی تھے، اور اس وزن کو لے کے لوگ بیمار بھی ہوتے، شوگر، بلڈ پریشر، فلان. اور مردوں کو تو ہارٹ اٹیک، دل کی بیماری اتنی جلدی ہو جاتی بیچاروں کو، ویسے ہی ہم دے دیتے تھے. لیکن چربیوں نے بھی آپ کو کافی تکلیف دی ہوگی. تو وہ دور کیسا تھا جب آپ اتنا ماشاءاللہ سے وزن لے کے گھوم رہے تھے؟ بہت مشکل دور تھا. آج میں اپنے آپ کو ایک 22 سال کا جوان سمجھتا ہوں. اس وقت جو ہے نا بڑا مشکل ہو گیا تھا. میں 92 kg پہ پہنچا. میں بیسیکلی ٹرانسپورٹر ہوں نا، تو ہوٹلس وغیرہ کا کھانا زیادہ تھا ہمارا، باہر ہماری گاڑیاں گھومتی تھی. تو پھر میں نے ٹرانسپورٹروں میں ایک چیز دیکھی، جب اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا سارے گرے بھائی چینی نہیں ڈالنا چاہے، میں چینی نہیں ڈالنا. کہ ہوا کیا، اب پتہ چلا سارے ٹرانسپورٹر شوگر کے مریض بنے ہوئے ہیں. کیونکہ ٹینس یہ ہائی رسک کام ہے، ٹرانسپورٹ سب سے زیادہ ہائی رسک کام ہے اگر آپ کی ٹرانسپورٹ روڈ پہ گھوم رہی ہو. تو میں نے جب سب کو شوگر کا مریض دیکھا کہ یار یہ تو سب، مجھے مستقبل اپنا شوگر والا ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ سارے ٹینس لے کے شوگر والے ہو گئے تو میں بھی ہوں گا. لیکن پھر بھی اس طرف توجہ نہیں آئی. ایک خوف ضرور تھا کہ شاید
شوگر کی طرف چلا جاؤں گا, موٹاپا بھی اس طرف تھا اور کئی لوگ بیمار بھی تھے. بہرحال والدین کو میں شروع میں واک کرانے کے لیے صبح صبح لے کے جاتا تھا پارک میں, اپنے علاقے کے ایک قریبی پارک میں. تو وہاں میں صبح اٹھ کے ان کے ساتھ چلا جاتا تھا, تو وہیں میں بیٹھا رہتا تھا, والدین ہمارے میرے واک کرتے رہتے تھے. پھر کچھ دنوں بعد خیال آیا کہ والدین کو تو لے کے آ رہا ہوں, سب سے مشکل کام تو اٹھنا ہے صبح. اگر میں فجر میں اٹھ رہا ہوں اور ان کو لے کے آ رہا ہوں تو میں خود کیوں نہیں کر سکتا یہ کام. مطلب وزن کم کرنے کا ارادہ اس وقت بھی نہیں تھا کہ میں شاید وزن کم کروں. تو وہاں اس پارک کے چکر میں نے کہا, والدہ کبھی 3 چکر مار رہی ہے, 4 مار رہی ہے, دے آر 60+ ان کی عمر ہے. والد اور والدہ وہ واک کرتے تھے. یہ تو اچھی سوچ ہے. ہاں, وہ واک کرتے رہتے تھے. تو میں ان کو بیٹھا رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا. وہ پھر آگے بولے واک کر لی, واپس لاؤ. میں یہ روٹین چلتی رہی. بہرحال پھر ایک دن میں نے کہا میں بھی واک کروں. مجھے اچھی چیز یاد ہے کہ وہ پارک کوئی 1 کلومیٹر کا تھا, اور میں جب آدھا کلومیٹر, کیونکہ میں سمجھا کہ بس میں بڑا جوان ہوں اور یہ کوئی آسان کام ہے, یہ بھاگنا کون سا مشکل کام ہے جی. جب میں آدھا کلومیٹر بھاگا ہوں, مجھے وہاں پہ جو الٹیاں ہوئی اور میں وہاں لیٹ گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہے, بھاگنا. تو میں نے وہاں پہ وائنڈ اپ کر دیا. تو والدہ نے دوسرے دن پھر بولا ہاں آپ بھی واک کرو گے. میں نے کہا ہاں کروں گا. میں پارک بڑا 1 کلومیٹر کا بڑا پارک ہوتا ہے, سائڈ میں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا. والدہ پوچھتی تھی کتنے چکر مارے, میں بولا 2 چکر مارے, 3 مارے. کوئی 1 ہفتہ 10 دن یہ ڈرل چلتی رہی. پھر خیال آیا کہ یہ تو اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں. جھوٹ جب دراصل ہم بولتے ہیں تو ہم دوسرے کے ساتھ نہیں, اپنے ساتھ کر رہے ہوتے. کچھ دنوں بعد خیال آیا کہ یہ تو اپنے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. میں نے کہا شروع کرو جیسے بھی. تو پھر واک کرنا شروع کیے, 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر. شروعات آپ نے واک سے کی تھی شروعات. پھر تھوڑا سا رن, تھوڑا واک, تھوڑا رن, کیونکہ وزن اتنا زیادہ تھا. پھر پاؤں میں درد اور باڈی جو ہے نا بہت پین آپ کو محسوس ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کا جو اسٹیمنا ہے وہ بلڈ اپ ہوتا ہے. ہاں, یہ شروع کے آپ کے میں سمجھتا ہوں 100 ڈیز بہت مشکل ہوتے ہیں کسی بھی ٹریننگ میں, یا 90 ڈیز لے لیں یا 100 ڈیز لے لیں, یہ بہت مشکل ہوتے ہیں. اگر آپ نے یہ گزار لیے, اس میں سروائیو کر لیا, تو آپ اس چیز کے ساتھ آپ کو محبت ہو جائے گی. اب ایسا ہے کہ اگر میں رن نہ کروں کوئی ہفتہ 10 دن, تو میری پوری باڈی میں پین ہو جاتا ہے مجھے, اور میری باڈی کی نیڈ ہے اب رن کرنا. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک ہمارے میں پھر 2 چکر مار رہا ہوں, 3 مار رہا ہوں, اس طرح. تو اس سلسلہ مزید آگے ایسے بڑھا کہ جب آپ کسی ماحول میں آگے ٹچ ہو جاتے, بس پھر اس میں کرتے رہے. تو محلے میں ایک ہمارے ہیں, میں ایک دن نہیں گیا, میں اپنے علاقے کے گراؤنڈ میں رن کر رہا تھا. تو وہاں حکمت لالا دے یار 58, اس حکمت لالا کی عمر ہے 58 سال, وہ مجھے ملے. میں نے اس کو کہا بھائی آپ ادھر کیوں رن کر رہے ہیں, آ جائیں, میں آپ کو واک نہ کریں, سب صاف ستھری جگہ پہ جاتے ہیں پارک میں. میں ان کو پارک لے, پہلے دن ہی انہوں نے 4 کلومیٹر مطلب 4 چکر مارے, میں 2. میں اب 38 سال یا 37 سال کی عمر میں 2 مار رہا ہوں, وہ 58 سال کی عمر میں 4 مار رہا ہوں. اور میں نے کہا یہ کیا ہو گیا جی. اب وہاں سے دماغ میں آیا کہ اگر یہ کر سکتا تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. پھر ہم نے چکر مارنا شروع کیے, 4 4 5 5. وہ نیوز پیپر بہت دیکھتے تھے. انہوں نے ایک دن نیوز میں دیکھا کہ کراچی میراتھن ہو رہی ہے, اور جو کہ اب بھی اس مہینے کی 29 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر ہو رہی ہے کراچی میں وہ میراتھن. وہ یہ 4th ہو رہی ہے, وہ 2nd میراتھن تھی. ہم اس 2nd میراتھن کے اندر ہم گئے وہاں پہ, اور 10 کلومیٹر کا فاصلہ تھا, 60 منٹ میں کرنا تھا. تو DA6 کے اندر یہ رن تھا کراچی میں. تو بڑا مشکل تھا, ہم نے بڑی ٹریننگ اس کے لیے کی. وہ آپ کی پہلی رننگ؟ وہ ہماری پہلی رن تھی, کوئی آفیشیلی ایک رن اگر آپ اس کو کہیں. تو اور سمجھ نہیں تھی کہ بس رن تھی. ہم تو سمجھتے تھے کہ بس شوز پہن لو اور رن کر لو, جاؤ بس بھاگ لو. لیکن ایسا نہیں ہے, آگے اسپیڈ بھی لگانی ہے آپ کو, دوسروں سے آگے نکلنا ہے. اس سفر میں آگے بہت بڑے کردار ابھی آنے والے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا, جن کی وجہ سے میرا وزن بھی کم ہوا اور میں جو ہے نا یہاں تک آیا. کیا بات ہے سر. تو ہم وہاں گئے تو وہ, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا وہ جو حکمت لالا ہے, تو وہ اچھا رن کرتے تھے. انہوں نے وہ فاصلہ گھنٹے کے اندر تو پورا کر لیا, پر میں نہیں کر سکا اس فاصلے کو پورا. اور اس کے اندر دلچسپ بات یہ ہوئی کہ میرے سے خواتین, کیونکہ ساتھ ہی ہم بھاگے تھے, خواتین مجھے کراس کر رہی ہیں ساری. کیا بات ہے. اور ایک پٹھان کو خواتین کراس, خواتین نے بھی مات دے دی آپ کو. لیڈیز اس سے آگے بھاگ رہی, میں بڑا شرمندہ. میں کہا بھائی پٹھان آدمی ہے تو جو ہے نا تجھے بلوچ اور پٹھان تو ویسے بھی انا پہ لے لیتے. میں وہ خواتین جو مجھ سے آگے بھاگ رہی تھی, انہوں نے ایک
ग्रुप की शर्ट्स पहनी हुई थी और सबकी ब्लैक कलर की शर्ट और उसके ऊपर लिखा है बॉर्न टू रन पाकिस्तान। मैंने वहाँ ये सोचा कि अगर ये ख़वातीन इतना अच्छा भाग रही है तो इनके जो मैल होंगे वो किससे भाग रहे होंगे। वो तो मैंने देखे नहीं क्योंकि मैं तो खुद पीछे ही था सबसे। वो तो बहुत आगे निकल चुके थे, वो बहुत ही आगे निकल चुके थे। तो वहाँ जब वो रन मुकम्मल हुआ, एक बहुत ही अच्छी रनर है कराची की उज़मा, मैं उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि उज़मा, मैं वैसे ही जुस्तजू में उनके पास चला गया कि आप लोग ये क्या है। उन्होंने कहा बॉर्न टू रन पाकिस्तान, एक रनिंग ग्रुप है कराची का, और ये जमजमा पे और मेरे ख्याल से पहले भी इनके मेंबर आए थे हमारे पास। अच्छा, हो सकता है, बिल्कुल आए होंगे जी जी, क्योंकि मैंने कहा बड़ा ग्रुप है, पाकिस्तान लेवल पे का ग्रुप है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई वहाँ पे 7:30 बजे सोहेल सरदार साहब होते हैं, वो वहाँ पे रन करते हैं, रन करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। तो बड़ी मेरे को वो भी कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग है और अच्छा भी हो जाएगा। ये ख़वातीन इतनी अच्छी भाग रही है तो हम भी अच्छे भागें। कि बहरहाल हम सोहेल सरदार के पास गए तो वहाँ एक और वकास गीगा, उनका बहुत ही अच्छा दोस्त, उन्होंने हमें पहचान लिया था कि ये तो भाई भाग रहे थे। मुझे क्या पहचाना था, मेरे साथ जो 58 साल वाला था ना उसको पहचान लिया था असल में, क्योंकि वो अच्छा भागा था, वो नजरों में भी आ रहा था जी। तो बस मैं भी उसके साथ था। तो हमें वकास गीगा ने सोहेल सरदार साहब के साथ मिलाया, वहाँ से हमारी ये फिटनेस की मेरे ख्याल से शुरू सोहेल सरदार साहब ही हमारे प्रोग्राम में आए थे, जो बॉर्न टू रन पाकिस्तान को जिन्होंने मतलब जो फाउंडर है उनके, जिन्होंने पहली रनिंग की थी, उनकी कहानी भी कुछ आप जैसी ही थी। अच्छा, तो वो ही आए थे हमारे प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा था उनकी जो स्टोरी हमने जब सुनी तो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक होता है ना, हर इंसान को मोटिवेशनल स्पीच की ज़रूरत होती है हमारा। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारा भी सेटिंग हो रही है, कॉलर को कहीं ज़रा वेट करें ताकि हम सर से और ज़्यादा बात करें। अच्छा सर, एक बात है ना कि जब हम शुरुआत करते हैं, ख़ासकर एक्सरसाइज कहें, रनिंग कहें, जैसे कि आपने कहा 90 डेज़ आपके बड़े मुश्किल से जाते हैं। मैं तो कहती हूँ 2 हफ्ते तक तो आप बिल्कुल जैसे अटैक हो जाता है फालिज का जिस्म को, आपकी बॉडी हिल नहीं पाती है। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ यहाँ पे कॉलर भी मौजूद हैं। कौन, कहाँ से? यूसुफ कश्मीरी बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ कश्मीरी की आवाज़ यहाँ से नहीं आ रही जनाब, रिक्वेस्ट है। हाँ जी, यूसुफ साहब। जी जी सर, टीवी की वॉल्यूम मतलब आप कम कर दें। नहीं, मेरे पास वॉल्यूम नहीं आ रही। अच्छा, इको सिस्टम आ रहा है। तो जी बताइए, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं जो आपने कभी की नहीं होंगी। चलिए अब आज से मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जी जनाब। मुझे ये पूछना है, ये जो आपके सामने जाहिद गुल साहब बैठे हैं, इतने ज़बरदस्त फिटनेस में हैं इस वक्त और इतनी अच्छी रनिंग कर रहे हैं, तो ये कैसे इतने अपने आप को इतने फिटनेस लेवल पे कैसे लेकर आए और इतना अच्छा पेस कैसे भाग रहे हैं, ये थोड़ा सा एडवाइस करें। चलें, बिल्कुल, ये अभी हम इनकी स्टोरी जानने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। मैं खुद बड़ी उतावली हो रही हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं सर? जी जी, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब। ये जब फिटनेस की बात आती है और जब आप 90 या 100 kg के से कम की बात करते हैं तो लोग वाकई में हैरान हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोशिश करना चाहते हैं लेकिन कोशिश कर नहीं पाते। तो मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने जैसे कहा 100 डेज़ बड़े मुश्किल होते हैं। मैं समझती हूँ कि 2 हफ्ते तो आप हिल नहीं सकते अगर आप एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी चीज़ शुरू करें। तो एक होता है स्टेमिना, सांस का फूल जाना, सबसे हमारी जो बेसिक चीज़ होती है सांस लेना। तो मैंने देखा है कि रनिंग में भी अगर आप इतना वज़न लेके रन कर रहे होते हैं तो सांस का फूल जाना, और उसको कैसे आपने कितने दिनों में वो आपका फॉर्म में आया, वो स्टेमिना कब आप मतलब बिल्डअप हुआ? जी, मैं उसी की तरफ आता हूँ। जैसे हमें यहाँ होगा कि सोहेल सरदार साहब के साथ हम मिले, हमने बॉर्न टू रन को ज्वाइन किया जी। जब वहाँ उनको ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला कि रनिंग होती क्या है। हम उससे पहले तो शूज़ पहनते थे, भागते थे, ये हालत हमारी भी होती थी कि सांस फूल जाता था। हाँ जी। और 100 डेज़ की जो बात की, क्योंकि मेडिकल भी ये बोलती है कि 100 डेज़ में आपके टिश्यूज़ नए बन के आते हैं। जब आपके टिश्यूज़ नए बनते हैं तो आपके फट्टे और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद मजबूत हो जाती हैं। तो शुरू में सांस का प्रॉब्लम हमें भी था, फिर सोहेल सरदार साहब ने हमें गाइड किया। फिर बहुत ही अच्छे एक रनर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं हमारे कराची के, मोहम्मद यूसुफ साहब जो है ना,
उन्होंने वो 21 लास्ट उसने जब मैंने ज्वाइन किया था उसी साल उसने एक जून दिसंबर के अंदर 31 डे में 31-21 किलोमीटर उसने क्या भागा। बात है भाई। तो सर वैसे ये अब विल पावर भी होती है। वो बहुत उसकी विल पावर होती, तो मैं उसे ये कहता था कि ये तो कहता आप जो है ना बस लंबा लंबा रन करें, जितना आप लंबा भागेंगे स्टेमिना नीचे का बिल्ड होगा, आप स्लो जितना भागेंगे उतना आपका जो स्टेमिना है वो बिल्ड होगा। हार्ट बीट आपकी अगर आपने अपने सांस को कंट्रोल करना है तो इसके लिए स्लो रन जो है ना वो बहुत अहमियत रखता है। फिर जब हमने ग्रुप ज्वाइन किया तो ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ लोग थे और कमज़ोर भी थे, लेकिन वो ऐसी अच्छी बात कर देते थे जो मैं पिक कर देता था, वहाँ से जो है ना वो अच्छा, ट्रेनिंग। कभी कभी बातों से भी इंसान को बड़ी बड़ी हौसला अफजाई होती बहुत, है। बहुत। सर आपकी कहानी हम सुनेंगे और इंशाल्लाह हमारी भी हौसला अफजाई होगी। मेरी तो हो नहीं सकती है, मैं क्या करूँ, अब मैं कोशिश करना ही नहीं चाहती। चलिए यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक, गुल चारू का जीरे का सारी ब्रेक है, मैं तो साड़ी भी मैं घूमा देता। वाशद के गुली चारू का ब्रेकांची सारी आज जैसे माँ गप्पा येते वाजा माँ वाजा जर्नी इनू की बिंदात को। अच्छा, यूसुफ साहब ने जो जवाब किया, जैसे कि आपने मुझे कहा, उन्होंने सवाल किया कि आपने अपनी स्पीड रनिंग की स्पीड कैसे बढ़ाई। जैसे कि आपने हमें कहा था कि जब मैं वॉक भी करता था तो उस तरह की कैफियत हो जाती थी कि आप छुप जाते थे, भाई कोई मुझे देखे नहीं, मैं बस इतने किलोमीटर वॉक कर चुका हूँ। तो रनिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ये स्पीड कैसे बढ़ी आपकी? एक तो वक्त के साथ आपका स्टेमिना बिल्डअप होता रहता है, लेकिन फिर कुछ मखसूस ये ट्रेनिंग्स होती हैं जिसको आप कहें, एक उसको रनिंग के अंदर कहा जाता है इंटरवल। तो वो ऐसा होता है कि आप 500 मीटर या 400 मीटर अपने फुल कुव्वत के साथ मारते हैं और फिर आप 2 मिनट का ब्रेक करते हैं या 3 मिनट का ब्रेक करते हैं, फिर दोबारा कुव्वत के साथ वो 400 मीटर 400 मीटर मीटर मारते हैं। तेज रन के लिए सबसे बेस्ट ये होता है। और फिर कुछ आपके एक्सरसाइजें होती हैं, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाते जाते हैं। आहिस्ता, क्योंकि मैं जब इनके पास गया तो फिर मैं ये सारी चीज़ें समझा, इससे पहले नहीं समझा था। इससे पहले तो अगर सच पूछो तो हमें यही नहीं पता था कि कौन से शूज़ पहन के जाना चाहिए, पीटी के शूज़ पहन के भाग रहे हैं, और अभी भी लोग करते हैं। असल में रन या वॉक बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पार्क में कर रहे होते हैं। अभी लास्ट टाइम मेरे एक बंदा मुझे मिला, 6 महीने से वो रन कर रहा है और वॉक कर रहा है, बल्कि वो मुझे कह रहा है यार 6 महीने पहले मैं 110 kg का था और 6 महीने बाद मतलब मैंने 6 महीने रनिंग भी की, सुबह सुबह उठ भी रहा हूँ, मैं 5 किलोमीटर जा भी रहा हूँ और अब मेरा वजन 114 किलो हो गया, 4 बढ़ गया। तो मैंने उसका कहा भाई आपका डायरेक्शन सही नहीं है, और जब तक आपकी डायरेक्शन सर ये कैसे वैसे हो सकता है कि डायरेक्शन जी जी ये आप इसी के लिए तो कह रहा हूँ कि आप जब ट्रेनरों के बीच में जाते हैं तो आपको वो गाइड करते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं है। मैं यहाँ पे अपने एक बहुत ही अपने मोहसिन का हनीफ गुल साहब का नाम लेना चाहूँगा। अब तो वो लाहौर चले गए, वो बड़े कम अरसे के लिए यहाँ पे आए थे और अब ट्रांसफ़र हुआ उनका। तो उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ऐसी टिप्स देते रहे कि अब आपने ये करना है, ये करना है और ये करना है, और हम उसको फॉलो करते रहे। तो आपकी तवज्जो से थैंक्स टू हनीफ गुल, सुहेल सरदार, वकास गीगा, स्पेशली यूसुफ, ये वो लोग हैं कि जो कुछ न कुछ टिप्स देते रहे और उसमें मैं पिक करता रहा। और अब आपको मजे, वकास गीगा अभी हमारे ग्रुप के अंदर है, बहुत अच्छा नाइस पर्सन है, हमें मुझे मिलता भी बड़े प्यार से। वो खुद रन नहीं करता है पर उसके बाद टिप्स सारी हैं, और वो जो टिप्स देता है ना, पता नहीं कौन सी किताब है उसकी, शायद अपनी कोई किताब है, हमें कहीं से मिलती भी नहीं है। वो बताया ये सा करो आप अच्छे हो जाओगे, और हम जब उस पर अमल करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने आप में बेहतरी फ़र्क देखा है। फ़र्क एकदम आता नहीं है, वक्त लेता है आपको, हफ्ता 10 दिन, यानी कि एक जो ट्रेनिंग होती है उसको आप जब आके लेके जाते हैं सर महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डअप करने में तो अब मैं जो बॉर्न टू रन का अगर कहा जाए, जो हमारा ग्रुप है, जो उस वक्त लड़कियां भी मुझसे आगे भाग रही थी, अब अगर मैं कहूँ कि 40 साल की उम्र में शायद मेरे ग्रुप में 40 साल का कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मेरी तरह भाग रहा होगा। अब तो वो जवान भी मेरी जो है 18-20 साल के, 22 साल के, वो भी बोलते हैं यार अब आप हमारे लिए जो है ना मोटिवेशनल। अच्छा एक होता है चलो ये तो स्टेमिना बिल्डअप होना, आप जब स्लिम नहीं कह रहे, आप जब फिटनेस पे आते हो, जब आप फिट हो जाते हो, सबसे पहले जो आप अपने आप को पहले आप अपना फिगर, अपना चेहरा
جب دیکھتے ہو اور بعد میں دیکھتے ہو تو کیا فرق دیکھ کر آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ فرق دیکھ کے سب سے میں کبھی کبھی نا لوگوں کی موٹیویٹ کرنے کے لیے فیس بک پہ اپنی پرانی تصویریں لگاتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنی نئی بھی لگا دیتا ہوں بیفور اینڈ آفٹر. بیفور اینڈ آفٹر. تو جب میں لگاتا ہوں تو میرے جو دوست تھے وہ کامنٹس کر کے بولتے یہ ساتھ والا کون ہے؟ میں بولتا ہوں بھائی میں ہوں. وہ ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اتنا مطلب اس نے وزن کم کر کے اور اس طرح. اب الحمدللہ میرے اپنے علاقے میں مجھے دیکھ کے بہت سارے لوگ اس طرف آ گئے اور میرے سے جتنا ہو سکتا ہے میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ لوگ اس طرف آئے بھی میڈیسن سے بچیں. جتنا آپ میڈیسن سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور ہم دیکھیں کوئی شخص میں ایک کونسلر ہوں مثال کے طور پہ اب منتخب ہوا ہوں تو میں لوگوں کی ہیلپ آؤٹ تو تب کروں گا. فٹ ترین کونسلر ہوں گے کیونکہ پاکستان میں کسی کونسلر یا کیا کسی بھی بندے کو فٹنس کا کوئی بھی علم نہیں ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر میں فٹ ہوں اور تب میں فٹ رہوں گا تو میں لوگوں کے کام آؤں گا. مطلب آپ اپنے ایریا کے لوگوں کو لے کے بھاگیں گے؟ لوگوں کے ایریا کو انشاءاللہ لوگوں نے کل مجھے کل سب سے پہلے جو مبارکباد آئی ہے میرے علاقے میں تو بہت سارے دوست ہیں بھائی اب ہم نے رننگ گروپ بنانا ہے اپنے علاقے میں اور آپ اس کو جو ہے نا ہمارے لیے پہلے فیسیلیٹیٹ کریں. تو انشاءاللہ وہاں واک ٹریک کے اوپر انشاءاللہ ہم اچھا سر یہ ہم عورتوں کے ساتھ بڑی وہ ہے نا ناانصافی ہو جاتی ہے. اب جیسے کہ ہمارے ایریا میں بھی گراؤنڈ ہے. پہلے میں رہتی تھی زمزمہ. زمزمہ میں کیونکہ زمزمہ پارک قریب ہے تو میں بھی ایک رننگ ایک ایکسرسائز میں کرتی تھی اور ماشاءاللہ سے اچھی بھی تھی. ابھی بھی اچھی ہوں الحمدللہ رب العالمین, ہاتھ پیر سلامت ہے. لیکن اب میں جس ایریا میں رہتی ہوں اب میں نے دیکھا ہے وہ میرا پرانا ایریا ہے بیسکلی تو میں نے دیکھا ہے بہت بڑا گراؤنڈ ہے لیکن وہاں پہ صرف مرد جا سکتے ہیں. ہم عورتیں رننگ کرنے نہیں جاتے. ہاں یہ ہے کہ ایک بندی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمت کرے آگے بڑھے تو شاید دوسری بھی سامنے آئے لیکن وہ ہمت کرنے والی نہیں ہوتی. اور ایسا ایٹماسفیئر بنایا ہی نہیں گیا تھا, ایسا ماحول بنایا نہیں گیا. تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہم عورتوں کے لیے کہ محلے روڈ اور سڑک جو ہے اب سب ڈیفینس تو نہیں آ سکتی نا. دیکھیں یہ ایریاز میں کتنا ضروری ہے. ہاں یہ ایریا کے جو لوگ ہیں نا ان کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور میں نے کہا فہیم خان صاحب نے کام کرائے, میں نے صاحب ہم نے کئی پارک وہاں بنائے اپنے علاقے میں اور اس پارکوں میں خاص طور پہ ایک پارک جو ہمارے علاقے میں بڑا اچھا ہے اور اس کو وہ مینیج کر رہے ہیں اہل محلہ وہاں پہ ہمارے دوست ہیں محمد اشرف اور عمران سلمان خیل, وہ اس کو دیکھتے ہیں. اس پارک کے اندر یہ رول رکھا گیا ہے کہ ارلی مارننگ صبح 6 سے 8 اس کے اندر مرد حضرات کا داخلہ ممنوع ہے. یہ اچھا ہے. وہ وہاں پہ خواتین علاقے کی جاتی ہیں اور جب سے یہ رول بنا تو میں بھی والدہ سے بے غم ہو گیا. والدہ وہیں پہ جاتی ہے میں اور کیونکہ اب میں تیز بھی بھاگتا ہوں تب والدہ کو تو آپ ادھر ہی چلے جائیں. ابھی والدہ کو خوف بھی ہوئے بچہ غائب ہو گیا, نہیں بچہ سامنے ہی بھاگ رہا ہے بھائی, 4-5 راؤنڈ مار کے آیا ہے. لیکن وہی بات ہے نا کہ میں جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں جن کی پہنچ ہے میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے محلے کی جو گراؤنڈ ہے یا ایسا ماحول جو ہے وہ بنائیں تاکہ خواتین بھی آگے آئیں فٹنس کے لیے, کیونکہ اکثر ہماری خواتین کو بہت دور جانا پڑتا ہے. اب ہمارے ایریا کے میں جو ہے خواتینوں کا ایک ہی پارک ہے وہ بہت دور ہے. اب وہاں تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے. وہ دماغ کو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ آپ پہنچ پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے, ویسے بھی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں تو یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بہت غلط ہو جاتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ڈائٹنگ ضروری ہے فٹنس کے لیے, یا جیسے کہ آپ نے وزن کم کیا, اکثر ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کھانا کم کرو پھر وزن کم ہوگا, تو ہم پہلے کھانا کم کرتے ہیں پھر اسٹیمنا بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اسٹیمنا بھی نہیں بڑھتا, ہم ہی گر جاتے ہیں. تو کھانے پہ کتنا دھیان دیا؟ دیکھیں کھانے کے اوپر تو ظاہر ہے دونوں ساتھ ہی چلتی ہے, ڈائٹ بھی مسٹ ہے. اچھا ڈائٹ کے اندر پھر ہیلتھی ڈائٹ, اب آپ چائے کی جگہ کافی لیں گے تو پھر بہتر ہے نا. اگر آپ نے چائے ہی لینی ہے تو مشکل ہو جائے گی. میں ماشاء اللہ سے ایک بات بتاؤں, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے احساس کمتری اگر ہو بھی جاتی ہے نا تو میں پھر خود کو کھڑا کرتی ہوں, بھائی میں ماشاء اللہ میرے لیے بڑی اچھی ہوں. میں نے ایک بار فلم دیکھی, وہ ایک ہماری انڈین فلم بھارتیوں نے بنائی ہے, بھارتیوں ہمارے پڑوسی ملک نے بنایا, جو کہ بہت موٹیویشنل مووی ہے کہ بھاری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, ہو تو ہو نا. وہاں پہ مطلب وہ جو سلم عورتیں اس کو بڑا ٹونٹ کیا گیا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے بڑا کانفیڈنس میرا بلڈ اپ ہوا, مجھے بڑا اعتماد ملا کہ میں ماشاء اللہ سے ٹھیک ہوں. بھائی سر میں موٹی نہیں ہوں, میں صحت مند ہوں. دیکھیے صحت مند نہیں, انسان کو ہمیشہ بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ تندرستی
तंदुरुस्ती। और पहले ज़माने में कहा जाता था कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, 1000 नेमत अब तो 1000 की वैल्यू नहीं है, तो ये अरबों नेमत है। अब तो जो है 1000 की कोई वैल्यू नहीं रही, अब ये मुहावरा भी। चलिए डाइटिंग की बात करते हैं ना हम। हाँ। तो डाइटिंग पे अगर हम आए जी डाइट के ऊपर देखें, जब मैं डाइट पे आया तो सबसे पहले फिर मैंने कहा, जब उस वक्त तो काम कर रहे थे, जब सोहेल सरदार साहब के पास गए तो उन्होंने डाइट भी बताई कि किस तरह करना है। अब एक ज़माना हो गया कि मैंने बर्गर नहीं खाया, नहीं तो मैं हर दोपहर को ये बर्गर खाता था। कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी, मिठाई छोड़ दी। हमें जब पता चल जाता है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है, समोसे छोड़ दिए, ये जो हम जल्दी जल्दी खाते हैं। आप एक समोसा खाते हैं तो वो एक समोसे खाने के यानी कि उसकी जो कैलोरीज है उसको बर्न करने के लिए हमें कम से कम 7 किलोमीटर रन करना होगा या एक समोसे के लिए। अबे सर, या हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, अब पाकिस्तान में रह के आप ऐसी बातें करेंगे तो ये अब अगर इधर बोल दूं कि समोसा ना खाओ तो फिर सोशल मीडिया पे हमारे पीछे लग जाएंगे कि समोसे भी खाने। ये काउंसलर अभी हमें समोसे से सारे समोसे वाले आपको वोट देना चाहेंगे। हम इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया, आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। गोली चारू का जीरे के सानी ब्रेक की पर साड़ी में घूम बेटा। वाशेफ की गोली चारू का ब्रेक के मच्छी मनी हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सही नहीं चाहिए कि मन नस्ती जल्दी 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 सोबेसरा पात के बिल्कुल ताम बोलना का जल्दी जल्दी में लोगा निंदी इधर अंदे बस जूड़ा ही बंदी मच्छी माँ अंचो को तो वैसे अमरो अंचो का ना खैर माँ होती सरहाला कहें। हम लोग फिटनेस की बात कर रहे थे, हम लोग डाइट की बात कर रहे थे सर। बाज़ औक़ात जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी आपको सुनाई कि मैंने तो खाना ही छोड़ दिया था, कुदरती में बच गई थी, बस वो कहते हैं ना कि बीमारियाँ नहीं थी मेरे नसीब में। तो अक्सर हमारी औरतें ये करती हैं कि डाइट के नाम पे खाना छोड़ देती हैं, आज भी ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और वो जब छोड़ देती हैं तो उनका मैदा मुतासिर होता है, फिर उसके बरक्स वो इतनी सारी टैबलेट्स वगैरह, फिर उनको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डाइट के सही मायने क्या हैं आपकी नज़र में? ठीक है, डाइट का पूरा प्लान तो एक अच्छा डॉक्टर ही दे सकता है, डाइट ठीक है, वो आपको देगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ बोलूँ तो शायद वो हर बॉडी के लिए उस तरह ना हो। मैं जो लेता हूँ, हमारे यहाँ तो मसला ये है कि एक बंदे ने अगर कोई सी दवाई से उसको फ़ायदा हुआ है, दूसरे को भी चेक करके वही नुस्खा दे देते ये लो, बगैर सोचे समझे अगला भी उसको लेता है। ये देखिए, सबसे पहले तो हर बॉडी का अपना एक वो है हिसाब किताब है, रिक्वायरमेंट है। तो हर आपने जिस तरह किया, हर बॉडी इस तरह तो नहीं कर सकती। आप पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। अगर आप किसी को ये बात बताने की जी इस तरह करना है, तो वो तो मेरे ख्याल से सारे बीमारी हो जाने, सारे ना भी हों तो 50 में 1-2 आपकी तरह हो जाएंगे और बाकी सारे गिर जाएंगे। तो डाइट प्लान के लिए तो किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहिए या किसी अच्छे रनर्स के पास। रनर्स की मुराद ये है कि ग्रुप का जो मेंबर होता है उसके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, तो वो कुछ ही दिनों में पिक कर जाता है कि ये इसके ऊपर ये चीज़ असर कर देगी, या इसकी जो बॉडी का है मैन्युफैक्चरिंग वो इस तरह है, इस तरह का ये बना हुआ है, क्योंकि उसने ज़्यादा लोगों को वो किया। और हम तो किसी के साथ सिर्फ पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो डाइट तो अहमियत रखती है, और ख़ास तौर पर जब आप फिट रहने के लिए। अब मैंने आपको कहा कि जैसे वो बंदा कह रहा था मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, बजाय कम होने के मैं बढ़ रहा हूँ। अब आप खा रहे हैं, ठोसते भी जा रहे हैं, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, खाना आप कर रहे हैं और आप कर रहे हैं वॉक। अच्छा, फिर वॉक या रन, इसके अंदर एक और बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी अहमियत रखती है, वो होता है टाइम। कि आप कितना टाइम गेन कर रहे हैं। जब आप 1 किलोमीटर जा रहे हैं, या आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं, या 5 किलोमीटर, जिसको स्पीड का नाम दिया मेरे दो कॉलर ने कहा, तो ये बड़ी अहमियत रखता है। अब आप 1 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं और आपने मौसीकी कानों में हैंड फ्री लगाया हुआ और आप आराम से चल रहे हैं। अक्सर लोगों को ये करते हुए देखा, वो आपको कोई फायदा नहीं देगा। फायदा तब देगा आपको जब आप मेंटली उसी के ऊपर फोकस हो, वो 1 किलोमीटर हो या 5 किलोमीटर हो। आपकी बॉडी की जो है ना, मतलब हार्मोनियम और सारा मुतवज्जो होना, और किसी भी काम के लिए, किसी भी काम में आप जब तक फोकस नहीं। मैदे के डॉक्टर ने मुझे कहा कि दिमाग से खाना खाओ। अब मैं हैरान हूँ, भाई दिमाग से कैसे खाना खा सकते हैं? मैंने कहा डॉक्टर साहब हम तो मुंह से खाना खाते हैं। तो कहने लगे नहीं, दिमाग से खाना खाओ। 1 घंटा उनको लेक्चर देने का बड़ा शौक था। 1 घंटा मुझे लेक्चर दिया कि जब खाना खाओ तो खाने पे ध्यान दो,
بڑا ہی مزے سے کھاؤ, پتہ نہیں تم محسوس کرو کہ اس میں کیا کیا ہے, اور موبائل وغیرہ سب سائڈ پہ, بس کھانے کو فوکس کرو کہ میں کیا کھا رہی ہوں. ہر نوالے پہ نیا مطلب انجوائے کر کے ہر نوالا کھاؤ, تو اس کو کہتے ہیں کہ دماغ سے کھانا کھاؤ. جی اسی طرح ہے, میں جب رن کر رہا تھا تو اس میں بھی وہی ٹائم کو تو دیکھنا ہے کہ ٹائم, اب تو ٹائم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کے اوپر ہی فوکس ہوتا ہے, لیکن شروع میں جب کر رہا تھا تو اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے اس نے مجھے کہا دماغ کو فوکس کرنے کے لیے آپ الٹی گنتی کریں, یعنی 99 98 90, یہ بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا اس پہ بھی فوکس ہونا, کیونکہ سیدھی والی تو رٹی ہوئی ہے وہ تو چل رہی ہوتی ہے, جو پیچھے والی ہے نا تو کبھی بھی جو واک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو وہ الٹی گنتی کرے, 100 سے شروع کرے. ویسے یہ بڑا اپنے, میں نے کہا ول پاور تو چاہیے اس کے لیے, جو اپنے ول پاور کو بحال کرے وہی کامیاب ہو سکتا ہے ہر کام کے لیے. خیر یہاں پہ کالر بھی ہیں, انم ہمارے ساتھ ہے کراچی سے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ زاہد صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ کس طرح ہمیں موٹیویٹ کریں گے کہ کس طرح رننگ کی جائے, کیونکہ میں ان کا پیج جو ہے کافی عرصے سے فالو کر رہی ہوں. اچھا جی, کیسا لگ رہا ہے آپ کو پروگرام, اور واقعی میں آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے میری طرح؟ جی انم. جی بالکل, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. اس وقت میں آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کا ہی پروگرام دیکھ رہی ہوں اپنے موبائل پہ, کیونکہ رننگ مجھے زاہد صاحب کی بہت موٹیویٹ کرتی ہے اور میں ان کا پروگرام کافی عرصے سے واچ کر رہی ہوں. کیا آپ نے ویسے اپنے اوپر کام کیا ہے؟ ویسے تو آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, آپ نے کہا ان کے پیج کو آپ فالو کرتے ہیں, لیکن اپنے اوپر کبھی کام کیا, کبھی واک, رننگ, کوئی بھی چیز؟ جی میں اکثر شام میں واک پہ جاتی ہوں اور میں ان کا پیج جو ہے وہ فالو کر رہی ہوں, تو میں ان سے ٹپس لینا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ مجھے موٹیویٹ کریں گے اور زیادہ کہ میں رننگ کر سکوں. ابھی اس وقت آپ کس پیس سے بھاگتی ہیں اور کتنے کلومیٹر کر لیتی ہیں آپ؟ کلومیٹر تو کبھی میں نے کاؤنٹ نہیں کیا, بس میں ٹائم 25 سے 30 منٹ ڈیلی جو ہے وہ واک کر لیتی ہوں. 25 سے 30 منٹ. اب 25 سے 30 منٹ میں ڈسٹینس کتنا ہے یہ انہوں نے نہیں ابھی تک وہ کیا نا. اب دیکھیں میں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے کرتے ہیں بالکل, اور لیکن ان کو یہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کتنا ڈسٹینس کتنے منٹ میں طے کر رہا ہوں, تو جب تک یہ تو ہم اپنے آپ, ہاں اگر آپ کو اپنی اسپیڈ کا پتہ لگ گیا, کیونکہ میں جیسے میں شروع میں جب میں آیا تھا تو میں 7.5 منٹ کے اندر 1 کلومیٹر بھاگتا تھا, اور اب جو ہے نا میں الحمدللہ 4.5 منٹ میں بھاگتا ہوں. مجھے تو جلن ہو رہی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, جب آپ کو اگر آپ اپنے پیس کو ذرا آپ کو اندازہ ہو جائے تو اس کے بعد بڑے ٹپس ہیں انشاءاللہ, اور آپ سہیل سردار صاحب کے ساتھ بورن ٹو رن میں بھی جوائننگ کر سکتی ہیں اگر آپ کراچی میں, تو انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ بھی موٹیویشن مل جائے گی. اور کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ انم. ایک تو صبح صبح آپ کی آواز ایسی مایوس سی آواز, ایسی نیند والی آواز ہے. میں خود ایسی ہوں, لیکن مجھے بھاری آواز میں بولنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میرا کام ہے, یہ میری جاب ہے. ویسے سر آپ نے صحیح کہا, جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری اسپیڈ کتنی انکریز ہوئی ہے تب تک ہم اپنے آپ کو صحیح معنی میں اپنے آپ کو صحیح کر نہیں سکتے. اپنا ہمیں نہیں پتہ چلتا نا کہ ہم کتنا محنت کر رہے ہیں, کتنے کام لگ رہا ہے ہمیں. جی جی کیا سوال کر رہی ہوں میں, یہی ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کو فاصلے کا پتہ ہو, پھر ٹائم کا کہ ہمارا جو ٹائم ہے اس میں پھر ہم اس ٹائم میں بہتری لاتے ہیں, یا پھر ہم اپنا فاصلہ بڑھاتے ہیں اور ٹائم وہی رکھتے ہیں. اچھا یہ دو ہوتا ہے طرح کا ہمارا. ہاں تو یہ ہے پوائنٹ. ہاں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ 2 کلومیٹر اگر آپ 20 منٹ میں کر رہی ہیں تو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہفتے بعد اس میں یہ 5 سیکنڈ اور 10 سیکنڈ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور یہ کم نہیں ہوتے ہیں, یہ بڑی مشکلوں سے کم کرنے پڑتے ہیں. اب اگر وہ 2 کلومیٹر آپ 20 منٹ میں کر رہی ہیں تو اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ہفتے بعد اس کو 19 منٹ 50 سیکنڈ تک لائیں, یا وہ 19.5 منٹ تک لائیں, یعنی آدھا منٹ بھی آپ اس طرح جب آپ کور کریں گی تو آپ کو بہتری آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ ایک دن اچھے رنر بن جائیں گے. میں تو کہتی ہوں اللہ کرے آپ لوگ ایسا کوئی نسخہ نکالے کہ ہم لوگ گھر بیٹھے بیٹھے ہی ماشاءاللہ سے اسمارٹنس تک پہنچ جائیں. یہ ہم بھی جو ہے نا سوچتے تھے کہ کوئی یہ لوگ کھاتے کیا ہیں. جب میں آدھا کلومیٹر کے بعد گر جاتا تھا اور لیٹ جاتا تھا, چھپ جاتا تھا, تو میں یہ لوگوں کو میں بولتا تھا یہ کھاتے کیا ہیں. تو اب تو جب ہم بھاگتے ہیں تو وہ بھی کہ آپ مذاقیہ ایک بات آپ کو بتاؤں, ہمارا جو دوست ہے نا وہ 58 سال کی عمر میں نا وہ باتیں تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا, ظاہر عمر کا بھی تقاضا, وہ اتنا اچھا بھاگتے تھے مجھ سے بھی اچھا. تو یہ جو نوجوان ہیں جو 58 سال کا بندہ
इंशाल्लाह लाएंगे उसको भी किसी दिन प्रोग्राम में आएंगे सर आके। ये तो चाहिए, ये हाँ, तो चाहिए इसको भी खासकर। अच्छा हमारे यहाँ औरतें फिर भी काम करती हैं घर का, तो थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हैं, या खैर हम तकरीबन हमारी जो ज़िंदगी इतनी बासहूलत हो चुकी है कि हम 2 कदम भी मुश्किल चल पाते हैं, और इसमें हमें बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन मर्द हजरात फंस जाते हैं इस बीच, क्योंकि जॉब पे जाना, फिर जॉब से आना, फिर मेंटली जो है आपका ज़्यादा स्टेमिना लगता है अगर आप काम करते हैं तो उसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि घर बैठे अगर कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता, वॉक नहीं कर सकता, एक औरत बाहर नहीं जा सकती, तो घर बैठे आप क्या उसको सलाह देंगे कि घर बैठे वो कैसे अपने आप को मेंटेन रख सकती है? देखिए सबसे पहले तो अब घर की आपने बात की, जब मैंने रनिंग शुरू की तो वाइफ ने सबसे पहले मुझे घर में फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी स्लिम और फिट हो गई हैं, उन्होंने भी अपना वज़न कम किया। अच्छा अब होता क्या है कि घर के अंदर मर्द काम लेडीज़ काम करती हैं और वो पसीना भी उनका बहुत निकलता है। हम उम्मन ये समझते हैं कि हमारा पसीना निकलेगा तो हमारा वज़न कम होगा, ये भी लेकिन काम के अंदर जो आपका पसीना निकलेगा वो आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाएगा। अब चाहे वो मर्द का निकले बाहर वर्क करते हुए या ख़वातीन का घर में निकले, क्योंकि स्ट्रेस आपको होती है, आपको ऊपर काम का लोड होता है, आपका जो है ना वो पसीना। लेकिन अगर आपका अपने ऊपर घर के अंदर ही बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, आजकल तो किसी को कोच की ज़रूरत ही नहीं है, यूट्यूबर आप कोच है, आप उसमें सर्च कर सकते हैं किस तरह करना है, और आप टारगेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिस एरिया को आपने मिसाल पेट को अगर कम करना है तो आप उसके ऊपर टारगेट एक्सरसाइज कर। अब आप अगर घर में अपने लिए 40 मिनट कम से कम 40 मिनट आप निकाल सकते हैं, और वो जो एक्सरसाइज होती हैं 8 या 10 है वो आप उसी 40 मिनट के अंदर कर सकती हैं, तो आपका वेट भी कम होगा और डाइट प्लान भी आप 4 दीवारी के अंदर आप ये काम कर सकती हैं। लेकिन उस 40 मिनट को में आपने उसी तरीके से करके पसीना अपना निकालना है, वो पसीना आपको जवानी की तरफ लाएगा, जो आप हम पार्कों में निकाल स्ट्रेचिंग देके जो आप हाँ वो वाला पसीना, लेकिन काम वाला पसीने का फायदा नहीं है। ये आपने मिसाल बड़ी अच्छी दी, जो काम वाला स्ट्रेस वाला पसीना है वो वाकई में हमें बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा लेके जाता है, लेकिन वो जो हेल्थी हम लोग अपने हेल्थ के लिए कर रहे होते हैं, स्ट्रेचिंग दे रहे होते हैं, अपने बॉडी को स्टेमिना बहाल कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं या वॉक कर रहे होते हैं वो। अच्छा आजकल ये भी एक काम के तरीके से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अच्छा सर वैसे तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपके बारे में ज़्यादा पूछेंगे कि ये जो आप 21 किलोमीटर भी भागे माशाल्लाह, 22 किलोमीटर भी भागे, तो वो पहली कामयाबी इतनी तवील कामयाबी, वो उसके एहसासात हमसे ज़रा शेयर करें। अच्छा पहली तो कामयाबी नहीं थी, पहली नाकामी हुई थी। पहली तो नाकामी, हाँ वो भी नाकामी ऐसी कोरोना का दौर था, तो वो उस वक़्त सोचा कि भागना ही था रोडों के ऊपर, पार्क भी बंद थे, सब कुछ बंद था, तो घर से ये इरादा किया कि 21 किलोमीटर भागूंगा जी, मैं भी हाफ मैराथन रनर कहलाऊंगा। 42 किलोमीटर वाला मैराथन कहलाता है और 21 जो करता है वो हाफ मैराथन। तो वो जो जिससे बुजुर्ग का मैं नाम लेता हूँ बार बार, वो भी मेरे साथ भागे, हम दोनों ने प्लान किया कि 21 किलोमीटर भागेंगे। जब भागे तो वो उसको बता दिया था कि यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से वापस आएंगे तो 21 हो जाएगा। वो तो वहाँ चला भी गया वापस। जब मैं आधा हुआ 11 किलोमीटर, तो वहाँ जाके मैंने बोला भाई ये वापस कौन जाएगा, अब तो रोड के ऊपर गाड़ियाँ भी नहीं है। मैं घर से 11 किलोमीटर पैदल भाग चुका था। फिर वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो भाई वापस आते हुए मैं तो परेशान हो गए, पसीने गर्मियों के होते, बड़ी जुनून सा था कि 21 किलोमीटर करना है। लेकिन मैं बहरहाल अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में नाकाम हुआ। मैं 17 किलोमीटर पे रुक गया और फिर मैंने एक ट्रक का सहारा लिया और घर आया ट्रक में बैठ के। जब घर पहुँचा तो वो बाबा 21 कर चुका था, उसने मुझे बोला यार आप तो जल्दी आ गए। मैंने कहा भाई मैं ट्रक में बैठ के आया, मेरे से नहीं हुआ। तो पहली तो नाकामी थी। फिर वो नाकामी का जो खौफ था वो 6 महीने 8 महीने सवार रहा कि मैं शायद 21 किलोमीटर के लिए बने ही नहीं हूँ, मैं बने ही नहीं हूँ। मैं अपने दोस्त आरजे मोहम्मद यूसुफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने एक दिन मुझे कॉल की और वो 21 डिस्टेंस करता है 21 किलोमीटर के लंबे। उसने मुझे कहा आप आएँ। मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। वो शिकस्त जब आप एक बार मेंटली हम लोग हार जाते हैं, हमारा मेंटली पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल। तो उसने मुझे बोला नहीं आज आपको करवाऊंगा। तो अब वो 21 तो करता था, मैंने कहा चलो ये करवा देगा। तो उसने मुझे जो है ना शुरू करवाया, तो 10-12 मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप और हेड टू हेड हम वो अच्छा भागता था, मैं कमज़ोर भी था, लेकिन उसने मुझे सपोर्ट किया और हम अच्छा उसके साथ दोस्ती भी बॉर्न टू रन्स की उससे हुई थी, प्लेटफार्म से ही हुई थी। वो उसने मुझे पार्क के अंदर भगाना शुरू किया जिधर
17 हो गया, फिर वही दिमाग में बैरियर होता है हर एक के बंदे के कि यार ये मैं नहीं कर सकता है ना। वो जब 17 किलोमीटर हुआ वहाँ मैंने उसको बोला भाई अब नहीं होगा मुझसे, मैं बैठने लगा। मुझे आज भी याद है कि वो मुझे पीछे से धक्के और पुशअप, नहीं करना है, आज पूरा करना है, आज डिस्टेंस पूरा करना है भाई। उसके वो पुशअप और वो धक्के मुझे उसने 21 किलोमीटर करवा दिया, और वो 21 किलोमीटर मैंने 2.5 घंटे के अंदर किया था, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम जो बहुत बड़ा टाइम है। आपके लिए शायद कम टाइम होगा, 21 कर लिया, लेकिन एक रनर्स के लिए जो है तो 2.5 घंटे में कहाँ कम टाइम है, मेरे लिए तो 5 मिनट भी बहुत रनिंग के तो 2.5 किलोमीटर भागे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा उस्ताद ज़रूर है और इनमें, लेकिन मैं उससे कई गुना अच्छा भागता हूँ, और वो मुझे देख के बोलता है यार भाई क्या खाते हो क्या जो आप दूसरों के बारे में सोचते थे, अब दूसरे आपके बारे में सोचते क्या खाता है जी, अब तो वो सोचते कि 2 साल पहले हनीफ गुल साहब का जिक्र किया ना, वो मेरे से अच्छा भागते थे। मैं 5 किलोमीटर 30 मिनट में करता था, और वो 28 में करते, 27 में कर। जब मैंने अभी लास्ट एक 10 माइल मारा है 5 से भी कम पेस के अंदर, तो उन्होंने बाकायदा फ़ोन करके बोला कि मैं तो कभी ये नहीं सोच सकता कि 2 साल बाद तुम इस जगह हो। कभी हौसला अफजाई भी आपको जो है ना, आपकी ताकत जो है वो बहाल करती है, या आपको बताती है कि आप कितने पावरफुल हो जी और हो सकते हो। हाँ जी बताएं। मैं यही कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात आपकी कामयाबी के पीछे वो लोग होते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते हैं, और या आप उन किसी को बता भी नहीं सकते उनका कि ये मेरे साथ है, इस वक्त जुड़ा हुआ है। ऐसे भी लोग होते हैं बाज़ औक़ात, आप मशकूक लोग। अब जैसे हमने कल इलेक्शन जीता है, अब उस जीतने में इतने कई लोग हमारे साथ हैं, वो ज़ाहिर है उनकी वाबस्तगियाँ कहीं और से है, किसी और जगह से, लेकिन उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि दूसरी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट किया, ये जान ले भैया, पहचान ले। अब देखिए इनके एरिया में कौन कौन सी पार्टी जो है वो बैठी थी। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब तो वक्त बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये है कि मेंटल हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपने एक वक्त गुजारा, बहुत हैवी वेट का वक्त गुजारा, तो उसमें और इसमें मेंटल हेल्थ में कितना आपको फ़र्क नज़र आया? मैं समझता हूँ कि मेंटली मैं स्ट्रॉन्ग हुआ। मैं क्या हुआ, सब हो जाते हैं मेंटली। अगर आपने रनिंग या एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, मिजाज और इस दौर के मिजाज की बड़ा उस वक्त ऐसा था, मुझ में इतना चिड़चिड़ापन था, कोई बात करता था गुस्सा हो जाना, हाइपर होना, बड़ी जल्दी में हाइपर हो जाता था। अब तो मुझे मेरे इलाके में जो लोग जिन्होंने कल वोट भी किया है, वो बोलते यार ये इतना ठंडा मिजाज है ना, और उसी वजह से शायद वोट भी गिर गया कि मैं बड़ी सी बड़ी बात को कोई आगे से बोल भी देता है, बड़ा तरीके से उसको सोचता हूँ। और मेरे जो गौर खटक साहब है और ये चेयरमैन अब्दुलरहमान साहब, वो तो मुझे बोलते यार तू मुफाहमती सियासत करता है, तो बस सबके साथ जो है ना, तो बाज़ वक़्त मैं हर पार्टी के साथ बैठता उठता था। आजिज़ी में बड़ी ताकत है। अब बस यही बात है कि बस उनके साथ मैं लगा रहता था लोगों के साथ, तो वो तो मुझे मुफाहमती काउंसलर बोलते थे। और सबका बाज़ औक़ात तो लोगों ने बोला यार तू न्यूट्रल काउंसलर है, तू पीटीआई का नहीं है। फिर एक बार हर बंदा अल्हम्दुलिल्लाह सब ने सपोर्ट किया। कल जो टीम थी मेरे साथ खड़ी हुई, वो टीम भी। तो जब आप रनिंग की तरफ आते हैं या एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, तो डॉक्टर्स, आप किसी भी मेंटली यानी कि जो भी नफ्सियाती डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो वो उसकी पहली जो एडवाइस होगी वो आपके लिए यही होगी कि आप एक्सरसाइज करें। क्योंकि यहाँ से जब आप रन करते हैं या वर्जिश करते हैं, तो आपका माइंड फोकस आप एक ही जगह पे रहता है, तो माइंड आपका मजबूत होता है। और जितना आपका वेल पावर आपकी मजबूत होगी, क्योंकि ऊपर से आप मजबूत हैं ना, तो आप हर जगह आप फील्ड के अंदर मजबूत है। आपका मेन मशीन जो है वो काम करना चाहिए। आपका मतलब गाड़ी के इंजन जो है ना, इंजन ही खराब होता है। हाँ, तो फिर उसके बाद आपको जो वहाँ से आप गाड़ी हम चलाते हैं, मिसाल के तो आप भी गाड़ी ड्राइव कर रही होंगी, लेकिन आपको इंजन से गाड़ी की आवाज़ आएगी ना, तो आप गाड़ी को रोक दोगे, क्योंकि भाई अगर टायर पंचर भी होगा आप बोलोगे मंजिल पे पहुंच जाओ। हाँ जी। तो ये कि इंजन हमारा, अगर इंजन हमें ये बोलेगा कि 10 किलोमीटर पे जाना है, तो हम 10 किलोमीटर रन करेंगे। हमने अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाना होता है कि हमें इस बैरियर को तोड़ना होता है, और ये बैरियर तोड़ने के लिए आपको बॉर्न टू रन में आना होगा। चलें, मैं तो सोचती हूँ कि सारे जो है आपके बॉर्न टू रन में आए, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है आपने ग्रुप बनाया है आप लोगों ने। और आपके ग्रुप के जो, मेरे ख्याल से इनके ग्रुप के जो सरबराह है वो भी आए थे, सुहेल साहब भी आए थे हमारे प्रोग्राम में। यही बात है, बात यही है कि हम, दिमाग हमसे खेल रहा है, लेकिन अगर हम दिमाग पे हावी हो जाए तो शायद हम अपनी बॉडी का भी कुछ कर सकें, मेंटल हेल्थ का भी। आजकल डिप्रेशन की शिकार हो रहे हैं सब जी। और इसकी मेन वजह ये है कि एक्सरसाइज नहीं करते, दिमाग को दूसरी जगह मुलव्वस नहीं करते, दिमाग एक ही जगह पे फोकस होता है, और वो है टेंशन।
اسی لیے ہو جاتا ہے ڈپریشن, جس سے میرے خیال سے بہت ساری بیماریاں ہو رہی ہیں, شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح شوگر, بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ اٹیک اور یہ سارے مسائل جو ہے نا یہیں سے شروع آپ ہوتے ہیں. مرد حضرات تو زیادہ اس کی زد میں آتے ہیں. اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. سر پروگرام کا وقت ختم ہے ابھی, میں نے کہا ختم ہے نا, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے. آپ کی طرف سے ایک میسج مختصر سا, جو کہ آج کل الیکشنز بھی ہو رہے ہیں اور اوپر سے ہمارے عوام کے بارے میں, یا ایک مطلب مجموعی طور پہ آپ میسج دیں گے, اور فٹنس کے بارے میں کوئی میسج دینا چاہیں تو. جی, آپ کے توسط سے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا اپنے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہماری جو آواز ہے یا جو ہماری کارکردگی ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا. تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا وش چینل کا شکریہ کہ اس نے موقع دیا, پلیٹ فارم دیا. میں اپنی جو سفر تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. اس کے بعد پہلے میں آؤں گا سب سے پہلے میرے خیال سے کل کے الیکشن میں جو ساتھی میرے ساتھ رہے ہیں, جنہوں نے سپورٹ کیا, سب مجھے چہرے یاد ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو مایوسی نہیں ہوگی, اور آپ لوگوں نے ہمیں چنا ہے, اور جب ہم جیتے ہیں تو انشاءاللہ علاقے کے اندر ہم ترقیاتی کام بھی کرائیں گے. یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, آپ نے ہمیں بٹھا دیا, اب ہماری باری. اگلے 4 سال ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ میسج یہ دینا چاہوں گا کہ فٹنس کے لیے, فٹنس اگر آپ زندگی میں 2 ایسے ٹائم ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, جس سے ہر کسی کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے لیے نکالتے ہیں. ایک وہ جو ہم اپنی عبادت کریں, وہ ہماری آخرت میں کام آئے گی, وہ ذاتی اپنے لیے ہوتی ہے انسان کی, وہ 1 گھنٹہ دیں یا 2 گھنٹہ دیں. دوسری ہماری جو ٹائم ہے وہ ہے اپنے لیے ایکسرسائز اور وقت نکالنا. اگر آپ اپنے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ لگی ہوئی فیملی بھی خوش رہے گی, آپ خود بھی بیماریوں سے بچیں گے, اور آپ جب فٹ ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی ٹائم دے سکیں گے, دوسروں کے بھی کام آ سکیں گے. لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کسی کے کام نہیں آ سکتے. تو آپ لوگوں سے یہ یہاں اس چینل کے توسط سے یہ کہوں گا کہ اپنے لیے وقت نکالیں, آدھا گھنٹہ 40 منٹ کریں. اور اس حوالے سے میرے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو میں بالکل حاضر ہوں ہر وقت, جو جیسی بھی رائے لینا چاہیں. اور جو کراچی کے لوگ ہیں وہ بورن ٹو رن میں سہیل سردار صاحب سے, محمد یوسف, وقاص گیگا سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آئیں, ہمیں جوائن کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحت کے اوپر ہم بہترین کام کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہے سر. اللہ پاک آپ کو مزید کامیابی دے, اور ہم جن کی امیدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں, بلکہ سب کی امیدیں آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں, آپ ان امیدوں پہ پورا اتریں. بہت شکریہ جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مشکور ہوں کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. گولی چارو کا مراگش وہاں تنچو کی حلاس بھی تھا, انچو کی ماں گپوتران کن گئے تھے کہ فٹ ایر کرنا کو طرح بات ضروری, نہ کہ باڈی ماں اگر خوبصورت کم و شر بھی لگی, میں دے میں چربی کم و کم بھی کم و سلیم بیگ کی ضرورت نہیں, فٹ بھی. تو یہ جو فٹ بیگ ہے جو تاثراتی میں شکل انچ بھی گندک کے, میں باڈی انچ بھی گندک کے, میں مزاج انچ بھی گندک کے, تو وہ طرح فٹ ایر بیگ نہیں ہوتی وستا وہاں علمہ بے کشتا, خاص کر ایکسرسائز ہے وستا. اگر ایکسرسائز نہ بھی لوگ ہیں تو کا جرین جو کار کنا کاری تو کا چکر ایکسرسائز ہے اسٹیپس آیا بکھنیتا امائن چی وہ طرف فٹ بکھنیتا بلے انی فی الحال منع اجازت دیتا نہیں منع بھی دیتا اجازت, اور وہ تھی خیالے بکھنی تھی مات پہ تے خیالہ اللہ مائر بکھنیتا من نیم گنچی نہیں اللہ میارے.